الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم سکون دل کے متعلق بات کریں گے۔ سکون ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے انسان اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کو سکون مل جائے۔ ہم لوگ جو بیرون ممالک سے مغرب کے اندر ہم نے امیگریشن لی اور یہاں شفٹ ہوئے، ہمارا بھی یہی مقصد تھا کہ کسی طرح ہم سکون والی زندگی گزاریں۔ کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی پریشان تھا۔ مثال کے طور پہ کسی کو مالی پریشانیاں تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ کسی لینڈ آف اپرچونٹی پہ میں جاؤں اتروں وہاں پر اور اپنی معاشی حالات کو بہتر کروں، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں پلاؤں، سکھی رہوں۔ کچھ لوگ وہ شادی بیاہ کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اچھے رشتوں کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں تاکہ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ گھر بناتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، مکان بنایا، کاروبار کیا، سب چیز اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے کسی طرح سکون مل جائے، خوشی خوشی مل جائے۔ حالانکہ کسی شاعر نے اس کے بارے میں یوں کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہم نے سکون کو مکان میں تلاش کیا، اولاد میں تلاش کیا، کاروبار میں تلاش کیا، مختلف دنیا کے حصوں میں مائیگریشن کی۔ سبھی لوگ تو امریکہ نہیں آئے، بہت سارے لوگ دوسرے ممالک میں بھی گئے۔ سب کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ میں وہاں جاؤں گا، میرے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اور میں سکون کی زندگی گزاروں گا، کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک سوچ تھی۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کسی کو بھلا دیا، وہ بھلایا ہم نے اللہ تعالیٰ کو، کہ سکون تو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ شاعر کہتا ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو چاہے کانٹوں کا بستر بھی ہو، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کہیں پر بھی ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ملک میں واپس تشریف لے جائیں اور وہاں پرسکون لوگوں کو تلاش کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کو بھی مسئلے وسائل تو ہیں، لیکن یہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی پرسکون ہیں۔ کوئی گرم علاقہ ہے، کوئی سرد علاقہ ہے، برفانی علاقے ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن جو پرسکون رہنے والے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے، وہ پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی پرسکون نظر آتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور یہاں ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر انعام عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کام کی جگہ ہے، جنت وہ آرام اور سکون کی جگہ ہے۔ لہٰذا ہم اگر اس دنیا میں اس سکون کو تلاش کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہم غلط جگہ پر اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ بھئی جہاں جو چیز ملتی ہے وہیں سے ہی لیں گے تو ملے گی۔ اب یہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو کہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ دلوں کو اطمینان وابستہ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اطمینان وہ مٹیریل میں نہیں ہے،
مٹیریل ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ بھئی گھر نہیں بنائیں گے تو کہاں ہوم لیس ہو کے رہیں گے، کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو بھوک پریشان کر دے گی، اور تن کو جو ہے ڈھانپنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، سطر ڈھانپ کے رکھنا کم از کم، اور ویسے مکمل جو ہے اپنے پردے داری کا خیال رکھنا ہے جی، تو یہ تو ضروری چیز ہے۔ تو لہٰذا بھئی جو روٹی کپڑا مکان جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو ہماری ضروریات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ ایک سویلائزڈ جو ہے معاشرہ ہے اس میں رہتے ہیں، تو لہٰذا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کی صلاحیت کے مطابق اس کو تعلیم بھی دی جائے، تو یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ بچے ہیں تو بھائی تعلیم حاصل کریں گے، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر کے اندر، تو اب اس بیمار کے لیے علاج کرنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ بھئی اب ہمارا کوئی پیارا یا ہم خود کسی درد و تکلیف کا شکار ہو گئے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ بھئی لازماً ہم جو ہے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، ہاسپٹل جانا ہوگا تو ہاسپٹل جائیں گے، علاج کروائیں گے، یعنی اور علاج پہ خرچہ آتا ہے۔ آج کا علاج بہت مہنگا ہے، اور جو ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ضروریات ہیں جن کو پورا کرنا، اور یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یا گھر کے جو بھی افراد ہوتے ہیں وہ اس میں تعاون کرتے ہیں اور ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان چاہتا ہے مجھے آرام دہ زندگی ملے۔ آرام دہ زندگی ملنے سے انسان کو اور زیادہ سکون ملتا ہے، اور تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آرام دہ جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کسی کو جو ہے جتنے اس کے وسائل ہیں اتنی سوچ آئے گی، اور دوسرے کو اس سے بڑھ کے سوچ آئے گی، اور یہ آرام دہ زندگی چلتے چلتے چاہے ملینز ڈالر کوئی کماتا ہے وہ بھی کہے گا کہ مجھے اور پیسے چاہیے، میں اس سے بھی آرام دہ زندگی بنا سکتا ہوں، اپنی ضروریات کو اس سے بھی بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہوں۔ یہاں تک تو چلو شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے آرام کی زندگی گزاریں، اچھے کپڑے پہنیں، سب چیز کریں، جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ آپ آرائش کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو بھئی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ نے بھئی پھول بوٹے لگائے، آپ نے چیزیں کی، شریعت وہ بھی آپ کو جو ہے اجازت دے دیتی ہے۔ یہاں تک بھی اگر آپ نے مال پیسہ کمایا اور اپنے چیزوں کی آرائش کی تو یہ بھی جائز قرار دیا جائے گا۔ ایک اس کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نمائش۔ نمائش جو ہے اس کو شریعت نے حرام کہا کہ انسان جو ہے وہ ایسا لباس ڈھونڈتا ہے کہ جو کسی کے پاس نہ ہو۔ خواتین میں اکثر یہ بڑا کامن چیز ہوتی ہے کہ میرے جویلری کا سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کا کسی اور کے پاس نہ ہو، یونیک ہونا چاہیے۔ لوگ یونیک آئٹمز تلاش کرتے ہیں کہ جو آئے گا دیکھے گا کھڑا ہو کے حیران ہوگا، اور میری عزت بڑھے گی، اور میرے مال پیسے ہونے کا جو ہے فخر بڑھے گا، میں اس سے ایک نمائش کروں گا، شو آف جسے کہتے ہیں۔ گاڑی لی ہے، بھئی آپ نے سہولت کے لیے لی تھی، اب آپ سب کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ جان کے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں لوگ اس کو دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ واہ واہ کیا چیز ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اب یہ آپ فرسٹریشن کاز کر رہے ہیں، نمائش جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دنیاوی سکون حاصل کرنے کے لیے شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے، اور اس کے بعد اس کو منع کر دیا کہ آپ نے نمائش تک نہیں جانا۔ اس سے نیچے نیچے کے درجے میں آپ مال کمائیں، آپ اپنی زندگی کو جو ہے آرام دہ بنائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کیا جب یہ سب چیز مل جائے گی تو پھر بھی سکون ملے گا؟ شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ مٹیریل میں تو اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہوا، تو سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن رات
جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی قعدے میں، اور کوئی جو ہے عرش تھامے ہوئے اللہ کی تسبیح تحلیل کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. تو انسان کتنا ذکر کر لے گا چھوٹی سی زندگی کے اندر، جو 60-70 سال کی ایوریج ہے، کتنا اللہ کو یاد کرے گا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر رحمت فرمائی، اور ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا کہ اللہ نے اسلام عطا فرمایا، وے آف لائف عطا فرمائی. جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس کے ہر عمل کے اندر ثواب بھی رکھ دیا اور سکون بھی رکھ دیا. آنکھوں کو صحیح استعمال کرتا تھا، آنکھوں کی وجہ سے سکون ملے گا. آنکھوں سے بری چیزیں دیکھتا تھا، دل بے قرار ہوتا تھا، بے چین ہوتا تھا، اور جو ہے سکون لٹتا تھا. کانوں سے جو ہے قرآن سنتا تھا، سکون دل کو ملتا تھا. لیکن قرآن سننے کی بجائے غیبت سنتا تھا تو بھئی پھر اس کو جو ہے پریشانیاں دل میں پیدا ہوتی تھیں. اسی طرح زبان جھگڑالو تھی اور بری باتیں کرتی تھی، اور اس کے اثرات دل پہ پہنچتے تھے، لہٰذا دل پریشان ہوتا تھا. اس نے بظاہر تکبرانہ باتیں کی تھیں، لوگوں کو نیچے دکھایا تھا اور بڑے بڑے بول بولے تھے، اور لیکن اصل میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تھا. کسی کا کیا نقصان پہنچے گا؟ ہے جی. اسی طرح ہاتھ پاؤں شرمگاہ جو بھی انسان کے اعضاء ہیں، ان کو جب شریعت کے اتباع کے مطابق، صحیح اتباع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے عمل کیا، دل کو سکون ملتا رہا. جب بھی اس نے شریعت کے برخلاف عمل کیا، دل کا سکون لٹتا چلا گیا. اب کیونکہ انسان چاہتا ہے مجھے بہت زیادہ سکون ملے، چنانچہ اللہ رب العزت نے جہاں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی حکم دیا. نماز پڑھتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے پڑھتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چنانچہ سکون ملتا ہے. روزے کا مہینہ آتا ہے رمضان، ہم روزے رکھتے ہیں اور رمضان ختم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتنا پیارا مہینہ تھا، کتنا سکون آتا تھا. تراویح پڑھتے تھے، رات کو قرآن سنتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، لیکن بڑا اچھا لگتا تھا. رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جو ہے رمضان آتا ہے ایسے لگتا ہے بہار کا موسم آ گیا ہو. چنانچہ رمضان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ایسے پروگرام ہوتے ہیں پوری مساجد کے اندر. اور اسی طرح جو ہے اب انسان کسی کو صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ اس کو بھی خوشی پہنچاتی ہے. اللہ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا تو اس سے بھی سکون ملتا ہے. پھر اسی طرح ایک بندہ جو ہے حج پہ جاتا ہے، حالانکہ سفر ہے اور بڑی تکلیف والی بات ہے، اور اس میں احرام کی پابندیاں ہیں، سب چیز سے گزرتا ہے، اور جو ہے بسوں کا سفر، جہاز کا سفر، وہاں جا کر مشقت، سب چیز سے گزرنے کے باوجود جب حاجی واپس آتا ہے، اور جس نے اچھا حج کیا ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی ہوتی ہے، وہاں پر کہتا ہے بہت سکون ملا، بہت اچھا لگا، پھر کب جاؤں گا، کاش کہ جلدی لوٹ کے واپس جاؤں. تو اللہ نے اپنی عبادت کے اندر سکون رکھا ہوا ہے. اچھا، اب ایک بندہ ہے، یہ تو فرض ساری باتیں تھیں، اس کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے اور سکون ملے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دو چیزیں جو ہے نا ان کو اوپن اینڈڈ کر دیا، کھلا کر دیا، کہ اگر تم یہ کرو گے بے انتہا سکون پاؤ گے. اور وہ ان میں سے ایک چیز ہے تقویٰ. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ نے فرمایا پرہیزگاری کی زندگی، گناہوں سے بچنے والی زندگی کو جتنا کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ. اب دیکھیں یہاں کوئی اینڈ نہیں لگایا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاں ذکر اللہ کی بات کی کہ اللہ کی یاد دل ہی دل میں چپ کے اللہ سے یاد کرنا، اللہ کو دل میں یاد کرنا، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا. اور جب زبان تھک جاتی ہے بس دل جو ہے خیال میں بیٹھ جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثیر کی انتہا نہیں ہے، اور مستطعتم کی بھی کوئی انتہا نہیں. جتنا کر سکتے ہو کرو، جتنا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو کرو.
بھئی کتنا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، تعجب والی بات ہے۔ اتنی یاد الہی اللہ نے اوپن کر دی، نمازوں کی مقدار، باقی ساری عبادت کی مقدار، اور یہاں کھلی اجازت، کیونکہ جتنا سکون حاصل کرنا ہے خوب کرو، جتنا اللہ سے محبت کرنی ہے خوب کرو، تعلق بنانا ہے خوب کرو۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ اب ہمیں راستہ سمجھ میں آ گیا۔ سکون سے متعلق بات ہو رہی تھی، اور سکون ملتا ہے گناہوں سے بچنے سے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے۔ یہاں لفظ کثرت کا استعمال ہوا ہے، یاد رکھیں کہ کثرت سے اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت صبح اور شام کرتے رہو، تب سکون ملے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک مقدار مقرر ہوتی ہے، جب تک وہ اس مقدار کے مطابق نہیں لی جاتی اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ مثلا اینٹی بائیوٹک کا کورس دیا جاتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ بھئی آپ نے صبح دوپہر اور شام گولی کھانی ہے، 10 دن پورے کرنے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے گولیاں لے کر، اور اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ روزانہ ایک گولی کھاتا ہے اور 30 دن تک کھاتا رہتا ہے۔ آپ خود بتائیں کیا اس کو آرام آئے گا؟ یہ واپس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کہے گا کہ جناب مجھے تو آرام نہیں آیا، میں کیا کروں؟ وہ کہے گا کیسی دوائی لی تھی تم نے؟ وہ کہے گا میں نے تو ایک گولی روزانہ کی لی ہے جی، بڑی پابندی کے ساتھ لی ہے۔ وہ کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا یہ 3 دفعہ دن میں لینی ہے، تم نے اس کی مقدار کم کر دی۔ جب مقدار کم کی ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے اثرات نہیں ہوئے، تو بیماری بھی نہیں گئی۔ اب اسی طرح ایک انسان جو ہے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیتا ہے جی، روزے کچھ رکھ لیے کچھ نہیں رکھتا، اور جو ہے اپنی ذکر اذکار اسی طرح عبادات کچھ کر لیتا ہے کچھ نہیں کرتا۔ جب یہ کچھ کرے گا تو اب یہ مقدار پوری نہیں لی اس نے، جب مقدار پوری نہیں لی اس کے اثرات بھی نہیں ہوں گے، صاف ظاہر ہے کہ اب یہ پریشانی بھی ہوگی اس کو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذکر اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وصایا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور امام صاحب نے ان کو وصیتیں کی، کچھ ہدایات کی کہ آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ ملا ہے، آپ وہاں جائیں کام کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھیں تو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، یعنی تنہائیوں میں تو وہ یاد کرتے ہی ہیں، لیکن لوگوں میں بھی بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اب آپ دیکھیں چیف جسٹس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ تو جو ہے فیصلے کرتا ہے، لہٰذا اس زمانے میں کیونکہ شریعت نافذ تھی تو فیصلہ کرنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی، فقہ کے مسئلے مسائل ہوں گے، ان کا مطالعہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا، اور جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو چنانچہ اگر وہ اس کی تعلیم کو جاری نہیں رکھیں گے کیونکہ شاگرد ہے، اب وہ چیف جسٹس بن رہا ہے، اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ فقہ کے اوپر جو ہے اصول فقہ کے اوپر توجہ رکھنا، یہ بات کہنے کی بجائے وصیت کیا کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا ہے۔ کیوں تذکرہ کرنا ہے؟ کیونکہ ذکر کے بغیر بات نہیں بنے گی، رنگ نہیں چڑھے گا، کیفیت نہیں آئے گی، آپ کے کاموں میں اثرات نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ کثرت سے ذکر اللہ کرتے رہیے گا۔ آج اگر ہم بھی یوں دیکھیں، ہماری ضروریات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ بھئی صاف ظاہر ہے یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں، کاروباری پیچیدگیاں ہیں، اور شہر بھی بڑے ہو گئے، سفر بھی لمبے ہو گئے، تو ایک پیچیدگیاں ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب ان پیچیدگیوں میں اگر ہم نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، تو باقی ٹائم کیا بچے گا؟ ہے جی، بچوں کا، بیوی کا،
اچھا صحت بیماری کے حالات بھی آئیں گے، زندگی میں باقی ٹائم کیا بچے گا؟ ہاں جی، تھوڑا سا ہی ٹائم بچے گا۔ اب اس ساری چیزوں کو کرتے ہوئے ہم نے اگر اللہ کو یاد نہیں کیا اور اتنے سارا بوجھ ہم نے اپنے جو ہے سر پہ لاد لیا تو کیسے کریں گے؟ جیسے ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کو کتنا کام کرنا پڑے گا، کتنے لوگوں کے مسئلے مسائل سننے پڑیں گے، توجہ دینی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو اللہ خیر برکت عطا فرما دیں گے اور وہ کام آسان ہو جائے گا۔ اب یہ تو مسلمانوں کی ایک شروع سے چلی ہوئی ایک مطلب پریکٹس ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرما دیا، جیسے کہ ہم نے وقفے سے پہلے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے سکون قلب ملتا ہے۔ تو چنانچہ جو ہے صدیاں گزر گئیں، لوگوں نے جن کو قرآن مجید کا مطالعہ نہیں ہے تو وہ بھی سکون کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر ترقی کی اور جو ہے بہت کچھ بنایا، بہت کچھ کمایا اور من پسند کی زندگی گزاری، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انسان اگر پرسنل لاس کو اگر آپ امریکہ میں دیکھیں گے آپ کو لگے گا کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندیاں ہیں تو بھائی وہ ہیں جو سوشلی سب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، پرسنلی کوئی چاہے شراب پیے، چاہے وہ جوا کھیلے، چاہے وہ جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کر رہا ہے، اس کی جس قسم کا تعلق بنانا چاہ رہا ہے، بھائی وہ سب کی اجازت ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں ایک بزرگ تشریف لائے، یہ 1985 کی بات ہے، اور انہوں نے اس سکون دل کے اوپر بات کی، اور بات کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت میرے دل پر آ رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور پھر اس کے بعد زبان بھی نہ ہلائے، خاموش ہو جائیں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یعنی مراقبہ کریں خاموشی سے بیٹھ کر اور یاد الہی میں بیٹھ جائیں۔ تو ذکر کے اوپر بات کرنے کے بعد انہوں نے ذکر قلبی جو ہے لوگوں کو کروایا۔ جب یہ ذکر قلبی انہوں نے کروا کے فارغ کیا اور دعا مانگی تو اب جو ہے وہاں پر اتفاق سے جو لوگ جمع تھے ان میں کچھ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی تھے اور مختلف اسپیشلٹیز کے وہ لوگ تھے، اور وہ ان کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جی ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ نے تھوڑی دیر خاموشی کروائی ہے یہ آپ نے یورپ میں سیکھا ہے یا آپ نے یہ ایسٹرن لائف میں سیکھا ہے، یعنی ایشیا کے سے سیکھ کر آئے ہیں، یا آپ یورپ میں اس کو آپ نے اسٹڈی کیا اور آپ کو پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو میں نے جو ہے مشرق سے میں آیا ہوں تو مشرقی ممالک سے میں نے وہاں سے ہی سیکھا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا تذکرہ تو بھئی ہمارے دین میں ہمیشہ سے ہے۔ قرآن مجید کی انہوں نے آیات پڑھی اور کہا کہ بھئی یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور خاموشی سے اللہ کو یاد کریں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو ایسے انہوں نے کچھ دلیل میں کچھ آیات بھی پڑھی اور ان کو بتایا۔ تو ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اسلام بہت سچا دین ہے۔ تو اب جو ہے یہ بزرگ ان سے کہنے لگے کہ بھئی آپ بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ یہ سوال بھی پوچھا اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اسلام بہت سچا دین ہے، تو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بات کو پھر کھولا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے جو ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، جو اتفاق سے ہم یہاں پر آئے تھے اور آپ کا یہ پروگرام ہم نے سنا، ہمیں بہت اچھا لگا، اور جو آپ نے یہ مراقبہ کرایا اس سے ہمیں بڑی حیرانی ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ریسرچ پارٹیسپیشن کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے ایک وقت ہمیں ایک اسائنمنٹ دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھئی گولیاں کھا کر لوگ جو ہے وہ سوتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، کیا ہم اپنی دوائی گولیوں کی پروڈکشن کو بڑھائیں، کیونکہ ساری چیزیں لوگوں کے پاس ہیں لیکن یہ پریشانی نہیں جاتی، تو کیا کریں؟
اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی اور طریقہ ہمیں مل جائے کہ بغیر گولیاں کھائے بھی یہ کام چل جائے تو بھی یہ جو ہے ہمیں جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ طریقہ مل جائے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک ڈاکٹروں کی کمیٹی بنا دی اور ان کو ریسورسز فل دے دیے، پیسہ بھی دیا، اور جو میڈیکل کے سپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں ایکسیس دے دیا، ڈیٹا ایکسیس دے دیا کہ تم اس میں سے جو ڈیٹا نکالنا چاہتے ہو کرو، لیکن جو ہے آپ جو ہے اس کے بارے میں پتہ کریں کہ انسانوں کو ساری مرضی کی چیزیں ان کو دیں لیکن سکون نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی بڑی لائبریریاں ایکسیس میں تھیں اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اور پورے جو ہے ملک کے ریسورسز سب ہمارے پاس تھے۔ چنانچہ ہم نے اس پہ ورک کرنا شروع کر دیا، اور جب ہم نے اس کا ورک کرنا شروع کیا تو ہم نے جو ہے آپس میں یہ دیکھا کہ انسان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے زندگی کی، اور وہ کچھ دیر کے لیے اگر سو جاتا ہے تو پھر جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ سچی بات ہے، کسی کے گھر اگر موت بھی آ جاتی ہے نا تو وہ بھی اگر نیند تھوڑی دیر سو جاتا ہے تو اس نیند کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اب اس کے مطابق ریسرچ کو آغاز کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ انسان جب جو ہے اگر سوتا ہے تو کون سا جگہ دماغ کی جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہے جس سے پورا جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو خیر لمبی اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو ایک پتہ چلا کہ مختلف لوگوں کے برین سکین کیے اور ان سے جو ہے کہا گیا کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سو جائیں، آپ اس طرح سے خاموش بیٹھ جائیں، آپ تھوڑا ٹائم یعنی اپنے آپ کو سٹریس ریلیف کریں۔ تو اس قسم کے انہوں نے ٹیسٹ کیے اور ان کی سکین جو ہے نکالے انہوں نے، تو ان کو پتہ لگا کہ دماغ کے اندر بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر چارج ہوتا ہے اور وہ تھوڑا آرام کرنے سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ان کو بعض لوکیشنز کا پتہ چل گیا کہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کر دی اور کہا کہ بھئی جو ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ برین کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ چارجنگ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہے بے سکونی کے جو ہے لوکیشنز کا پتہ چل گیا۔ لیکن اب آپ نے آدھی ریسرچ کی ہے، آپ اس کی پوری ریسرچ بھی کریں کہ بھئی اب کیا کیا جائے، کہ اس جگہ کو پرسکون کرنے کے لیے کیا بندے کو گولی دی جائے اور وہ سو جائے پھر اٹھ کے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس طرح کی گولیاں تو پہلے بھی لوگ کھا رہے ہیں، تو آپ نے کون سا کمال کر دیا کہ بھئی آپ نے معلوم کر لیا کہ برین میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ جو ہے لوگوں کو گولیاں ہی کھلانا چاہتے ہیں تو پھر ریسرچ تو پھر آدھی ہے، پوری ریسرچ تو ہے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب آپ ہمیں اس کو جو ہے اس کا علاج بھی بتائیں، بغیر گولیوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر جو ہے مزید وہ لوگ جو پریشان حال میں تھے ان کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ بھئی ہم آپ کے دوبارہ سکین کریں گے اور ہم آپ کو ایک خاص طریقے سے بٹھائیں گے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو کے بیٹھ جائیے گا۔ گولی نہیں دیں گے، ہم آپ کو دوائی نہیں دیں گے، بلکہ آپ بس ایسے بیٹھ جائیں گے اور جو ہے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں گے کہ بس آپ خیال اپنے ذہن سے خیال نکال دیں گے کہ بھئی کوئی خیال بھی ذہن میں نہ آئے۔ تو بھئی آپ اس طرح سے پریکٹس کریں۔ انہوں نے جناب بہت سارے مریضوں کو اس طریقے سے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بس آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بس کچھ نہیں سوچیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، خاموش رہیں گے، لائٹیں بھی بند کر دیں، دروازے بھی بند کر دیں، ایسا کر دیں ویسا کر دیں۔ تو ایسے کر کے انہوں نے مریضوں کو بٹھایا اور سیم ٹائم پر ان کی EEG ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ کی، برین کے سکین کرے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ جو ٹینشن والی جگہ تھی جو چارج ہو جاتی ہے وہ آف لوڈ ہو گئی اس ساری چیز کو کرنے سے۔ تو اب ان کو جو ہے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو ہمیں ایک طریقہ مل گیا۔ انہوں نے اس کا نام رکھا میڈیٹیشن، کہ بھئی میڈیٹیشن کرنی چاہیے۔ اب جب انہوں نے
ادھر ادھر دنیا میں اس کو پھیلایا بات کو، تو پتہ چلا بھئی کوئی یوگا والی میڈیٹیشن کر رہا ہے، کوئی بدھزم والی کرتا ہے، کوئی ہندو مذہب والے بھی کرتے ہیں، اور بھی کلچرز میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان بھی جو ہے وہ بھی مراقبہ کرتے ہیں، اور یہ تو بھئی برسوں سے چیز چلی آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال ان کو اس بات کی خوشی ہو گئی کہ ہم نے یہ میڈیٹیشن والی بات نکال لی ہے، چنانچہ حکومت نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے جو سائیکیٹرسٹ ہوں گے یا کوئی ایسے لوگ ہوں گے، ایسے کلبز بنائیں گے، ایسے ایکسرسائزز کی پلیسز ہوں گی، اور وہاں پر میڈیٹیشن کلب بنیں گے، اور وہاں پر لوگ جو ہے میڈیٹیٹ کریں گے۔ تو یہ ساری بات جو ہے انہوں نے بتائی۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہ بات جو کہی ہے تو ہم نے واقعی چاہا کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے فائنڈ آؤٹ کی ہے۔ تو انہوں نے پھر قرآن مجید سے ان کو بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں۔ تو یہ جو ہے اس سے تمہیں تسلی اور سکون ملے گا، اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا اسلام ایک سچا دین ہے، واقعی یہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی کریں، جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں، جس کو ذکر خفی کہتے ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا۔ عمل کے ساتھ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جیسے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، روزوں میں روزے رکھتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مال پیسہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے اور دنیا میں مشغول کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نظام بنایا کہ خیرات دو، تم جو ہے زکوٰۃ نکالو، صدقہ کرو، تاکہ مال کی محبت تمہارے دل سے چلی جائے اور تمہارے دل میں سکون آ جائے۔ اب دیکھیں ہماری نماز سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا، ہے جی؟ ہماری نماز کیا ہوتی ہے کہ کھڑے ہیں نماز میں اور خیال ہے دنیا کے، کاروبار کے، سوچیں چل رہی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کسی طرح ہم واقعی نماز اپنی اعلیٰ درجے کی بنا لیں، اور اس کے لیے اب نماز میں یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بھی سپورٹ مین اگر اپنے فیلڈ میں کھیلنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے وہ ایکسرسائزز کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ کرکٹرز بھی پریکٹس کرتے ہیں، اور اسی طرح بھئی اور کھلاڑی جو ہیں، جو یہاں کی بھی گیمیں ہیں، وہ سارے پہلے پریکٹس کرتے ہیں اور خوب ورزش کرتے ہیں، جسم بناتے ہیں۔ تو اب اگر وہ ورزش جس میں توجہ مرکوز رہے اللہ کی یاد پر، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کچھ وقت نکال کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے میں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یوگا ہے یا اور لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دنیا کے خیالات کو نکال دیں، تو یہ تو آدھی بات ہوئی نا کہ دنیا کے خیالات نکال دیں۔ بھئی دنیا کے خیالات نکال دیے، اب ایک ویکیوم بن گیا، اور انسان کی جو ہے اس کے پاس دماغ ہے، تو لہٰذا وہ تو سوچے گا، ہے جی؟ دل ہے وہ اپنا کام کرے گا، ہاں آنکھیں ہیں تو دیکھیں گی، آنکھیں کھلی ہوئی ہے نظر نہ آئے کچھ، کیسی عجیب سی بات ہے۔ کان ہے، اب اگر ذرا سا کھٹکا ہوگا تو سنے گا۔ تو بھئی آپ نے اس دل کو اب یاد الہی سے بھرنا ہے تاکہ ویکیوم نہ پیدا ہو جائے، ہے جی؟ آپ نے دنیا کی باتوں کو نکال کر آپ نے تصور کر لیا میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اب آپ نے زبان نہیں ہلانی، کیونکہ یہ ذکر خفی ہے، خاموشی والا ذکر ہے، لہٰذا خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ یہ ایک آپ نے ارادہ کر لیا، نیت ہے جی؟ آواز نہیں آئے گی، ہے نا، نہ دل کی دھڑکنیں محسوس ہوں گی، نہ کچھ اور ہوگا، بس ایک آپ نے نیت کر کے آپ بیٹھ گئے، اور اس کو تفکر کہتے ہیں کہ آپ اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یاد الہی کے مزے آ رہے ہیں، سکون مل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ کی یاد میں سے جو ہے نا شفا نصیب ہوتی ہے، دل کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا داغ دل کے اوپر رونما ہو جاتا ہے۔ جب یہ بار بار گناہ کرتا ہے
تو دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیل ہو جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ہے جی۔ اور اس کو جو ہے جیسے بالکل کوئی چیز بند کر دی جاتی ہے، ایسے دل بند ہو جاتا ہے۔ جب دل بند ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے وحشت ہوتی ہے، پریشانی سی محسوس ہوتی ہے، جی نہیں چاہتا، مصلے پہ بیٹھنے سے طبیعت گھبرانے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی نصیحت کرتا ہے، باپ نے نصیحت کی بیٹے کو، بھئی بیٹا ہم مسلمان ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ اس کو غصہ آئے گا، ناراض ہوگا، بس مجھے تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں آپ ہر وقت ہی، ہے جی۔ بھئی کیا کریں گے، سمجھائیں گے اور کیا کریں گے، ماں باپ کا کام ہی کیا ہے، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے نا، میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہے، بیوی نے خاوند سے کچھ بات کہہ دی کہ جناب آپ ذرا خیال رکھیے گا، وہ اور زیادہ غصہ آ گیا، اچھا ہی نہیں لگا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جو مجھے سمجھائے ہے میں اس کو سمجھوں اپنا دشمن ہے۔ تو یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، عام مزاج ہے، کوئی سمجھائے گا، اچھی بات بتائے گا، وہ تو میرا دشمن ہے، اور جو بری بری باتیں بتائے گا اور بھڑکائے گا، غیبت کر کر کے رشتہ داروں میں لڑائیاں کروائے گا، یہ میرے دوست ہیں جی، یہ میرے بڑے سجن، بڑے پیارے مخلص لوگ ہیں۔ عقل ہی ماری ہوئی ہے، اب میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں بھائی؟ تو بھائی عقل کو سیدھا کیسے کریں گے؟ جب ہم ذکر اللہ کریں گے، ذکر اللہ شفاء القلوب، دل کے اندر شفا پیدا ہوگی، کالے داغ دھلیں گے، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور اس دل کالے سیاہ کو صاف کرے گا، زنگ اترے گا اس کا۔ اب سبحان اللہ وزڈم پیدا ہو جائے گا، قرآن بھی سمجھ آئے گا، حدیث بھی سمجھ آئے گی، اللہ کے فرمان بھی سمجھ آئے گا۔ ورنہ تو آج ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیں خدا دکھاؤ، بھائی خدا ہے ہی نہیں۔ بھئی تمہیں خدا کے دکھائیں، جو چیزیں خدا نے تمہیں دکھائی ہیں وہ تو تمہیں نظر نہیں آتی۔ روزانہ سورج جو ہے چمکتا ہے، جوانی اپنی پوری طاقت پہ پہنچتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے جی۔ رات کو تو سوتا ہے اور جو ہے صبح پھر اللہ تجھے جگاتے ہیں، تجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، ہے جی، کیسے زندہ ہو جائے گا، ہے جی۔ عجیب بات نہیں ہے کہ انسان دن رات چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لیل النہار کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ہے جی، اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ چاند کا بڑھنا گھٹنا دیکھو، اور آسمان کا بغیر کسی ستون کے ہونا، اور زمین کا پھیلاؤ کو دیکھو، اور ایک ننھے سے بیج سے درخت کا بننا، اور پھر اسی طریقے سے بھئی گھاس کا اگنا، جانوروں کا اس کو کھانا پینا، اور اپنی زندگی جو ہے گزار کے اس دنیا سے چلے جانا تجھے نظر نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ ہر جانور کی ایک زندگی ہے، کسی کی لمبی کسی کی چھوٹی زندگی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، پھر تیری اپنی زندگی کو تو دیکھ کہ وہ کیسے بڑھتی گھٹتی ہے، کیسے ہوتی ہے، تو کیسے پیدا ہوا تھا، بے بس تھا، کروٹ نہیں لے سکتا تھا، ماں نے جو ہے تجھے پالا پوسا، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی۔ وہ جوان بچی جو اپنے جو ہے کام نہیں کرتی تھی، نخرے میں رہتی تھی، جب ماں بن جاتی ہے کیسے بچے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، ساری ساری رات جاگتی ہے اور بچے کا خیال رکھتی ہے جی۔ یہ وہی بچی نہیں ہے جو ہے امی بس مجھے نیند آ رہی ہے، بس میں تو اب آپ کی بات بھی نہیں سنوں گی، کوئی کام بھی نہیں کروں گی، ہے جی۔ اب جو ہے اس کو کہو نا ذرا، اس بچے کو بھی یہی بات کہہ کے جو ہے پرے کر دو، کہے گی نا یہ تو میرا بیٹا ہے، بڑا پیارا ہے، سینے سے لگائے گی، ہے جی، اور ساری رات اس کے لیے بیٹھی رہے گی۔ خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو گیا، پھر آپ کو اس کو تڑپتا دیکھیں، اور یہی پالتے پالتے یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر بالآخر جوان ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی اب میرے سارے کمالات ہیں، اور میں ہی عقل مند ہوں، میں ہی سب روزی کرنا جانتا ہوں، میں ہی ہوں جو گھر کو چلاتا ہوں۔ اب اس کو رازق بھول جاتا ہے، اب اس کو اپنا مالک بھول جاتا ہے جی۔ اب اس کو اللہ کی ستاری بھول جاتی ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لوگوں سے چھپاتا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ ظاہر کر دیں تو کہاں جاؤں گا، ہے جی۔ اور اس کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کیسے بدلہ لیتے ہیں، کبھی زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے کہیں پر آگ جیسی برستی ہے اور سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کہیں ہوا چلتی ہے اور جو ہے وہاں گھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، کہیں پانی جو ہے اس کے فلڈ آتے ہیں دنیا میں۔ یہ ساری خبریں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں خدا دکھاؤ۔ بھئی آپ یہ تو دیکھو
تمہارے آگے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے، پھر تمہاری جوانی جو ہے وہ بڑھاپے میں بدلتی ہے، اور کس طرح سے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور تمہاری عقل بھی چلی گئی، تمہارے دانت بھی چلے گئے، بینائی بھی چلی گئی، تمہارا سماعت بھی ختم ہو گئی، زبان بھی لڑکھڑانے لگتی ہے، جسم بھی کانپنے لگتا ہے۔ ہائے افسوس، تجھے خدا پھر بھی نظر نہیں آتا۔ تعجب کی بات ہے، کیسے نہیں پتہ چلتا ہے؟ تو بھائی جب خدا کو دیکھو گے تو پھر تو تمہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ہے جی۔ آپ پولیس والے کے سامنے تو آپ جو ہے ہر کوئی کہے گا بھئی ہاں ہاں غلطی ہو گئی، پہلے تو سارے اکڑیں گے، تو پولیس والے کے سامنے جب غلطی کرے گا تو پھر تو پکڑا جائے گا تو سزا ملے گی۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی انسان کے، تو اس لیے انسان جو ہے دھوکے میں رہتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اس ماڈرن ملک میں رہتے ہیں جہاں ساری سہولیات ہیں۔ میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فلائٹ کے انتظار میں تھے، اور ایک نوجوان جو بڑا ہینڈسم، بڑا خوبصورت اور جو ہے عین جوانی میں وہ وہاں ان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور جو ہے وہ گزرتے ہوئے رک کے ان کو دیکھنے لگا، اس بزرگ کو غور سے دیکھنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا اور ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اب بزرگ نے سوچا کہ شاید اس نے عمامے جیسا سفید لباس اور یہ سر پہ پگڑی، داڑھی، اس کو پسند کیا ہوگا، کوئی ایسی بات ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ لباس اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت کیوٹ لگتا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھانے بتانے کے لیے ایسی بات کی، تو کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ لباس چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو یہ لباس کی تمنا نہیں ہے، میں تو آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھی بات تھوڑی سمجھاؤ کہ کیا مطلب ہے؟ کہتے آپ کے چہرے پر اتنا سکون ہے، اور اس سکون کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں بھی اس طرح پرسکون نظر آؤں جیسے آپ کا چہرہ پرسکون نظر آتا ہے؟ تو میں یہ بننا چاہتا ہوں، اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ او مائی بردر، آپ تو اس سے بھی بہتر بن سکتے ہیں، آپ نے یہ کیا بات کہی؟ تو اس نے کہا آر یو شیور کہ واقعی ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یس، کہ بھئی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اس سے بھی بہتر بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو آپ یہاں تھوڑی دیر میرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ تو وہ نوجوان فٹافٹ بھاگا گیا باتھ روم میں، وہاں پر جا کے اس نے وہ جو ہے شراب کی بوتل بھی پھینک دی، اور اپنی کلی شلی کی، کچھ تھوڑا منہ کے اوپر چھینٹے پانی کے مارے، اور واپس آ گیا۔ اور واپس آنے کے بعد اس نے کہا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ ہو آئی ایم۔ تو انہوں نے کہا جی بات کریں، بے شک بتائیں اپنے بارے میں، کیونکہ بزرگ بھی اب سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر لیا، اس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، جب ہی یہ اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ اس لڑکے نے ان کو بتایا کہ میری زندگی جو ہے، میں تو فلاں فرم کے اندر ایک بڑے لیول پہ کام کرتا ہوں، میری بڑی ہیوی سیلری ہے، اور جو ہے میری شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا ہوں، جس کا انتخاب کرتا ہوں وہ مجھے مل جاتی ہے، اور میں اس سے جتنا عرصہ چاہتا ہوں دل بہلاتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر مجھے کوئی اور مل جاتی ہے، اور میں مختلف جگہوں پہ دنیا میں سفر کرتا ہوں، اور رنگ برنگ ہر جگہ دنیا میں عیش کرتا ہوں۔ تو مجھے گناہوں کی دعوت ملتی رہتی ہے، اور جو ہے میں اس کو انجوائے کرتا رہتا ہوں، مزے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ مجھے سکون پھر بھی نہیں ہے۔ اتنا کچھ ہے، مال پیسہ بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، عیاشی بھی ہے، لیکن میں بے سکون ہوں۔ تو میں نے جب آپ کو دیکھا مجھے لگا کہ آپ کے پاس یہ کوئی پڑیا سکون کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سکون جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر تم اس کا کلمہ پڑھو گے، اللہ کو مانو گے، نبی کے طریقے پہ چلو گے، اور اس کے بعد میں کچھ تھوڑے سے تمہیں عبادات کے طریقے سکھا دوں گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جو ہے خاموشی کے ساتھ مراقبہ کرنا، یہ میں تمہیں بتا دوں گا، تو تم یہ کرتے رہنا، تم دیکھنا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے ریڈی ہوں۔ چنانچہ بزرگ نے ان کو یہ ساری چیزیں کہہ کر جو ہے اسلام
کی بیعت بھی کر لی اور اس کو یہ ساری چیزیں بتا دیں، اور ساتھ ہی ایڈریس جو ہے وہ ایکسچینج کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ میرے رابطے میں رہنا تو مجھے بتانا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس نے کانٹیکٹ کیا اور اس نے بزرگ کو بتایا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے تہجد کی نماز بھی مل جاتی ہے، اور میں دوسری بات بہت حیران ہوں کہ میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں۔ جی یہ کیسے پاسیبل ہے کہ میں گناہوں سے بچ گیا ہوں؟ تو اس بزرگ نے اس کو کہا کہ اس لیے کہ بھائی تمہارے بڑے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو کیونکہ وہ بزرگ کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کے گیا تھا، بزرگ کو بھی فکر تھی، چنانچہ وہ اس کے لیے بھی دعائیں مانگتے تھے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے امتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور امت کے تمام بزرگوں کی دعائیں، جیسے کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس کو یہ مل جاتی ہیں، جیسے کوئی توبہ طائب ہوتا ہے، کوئی مسلمان بھی توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ کریم ان کو تمام جو ہے بزرگوں کی دعاؤں میں شامل کر دیتے ہیں، عباد الصالحین کی دعاؤں میں شامل کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کو بھی معاف کر دے۔ لوگ نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے کس حال میں جو ہے کس تکلیف میں یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اللہ ان کو بھی سنتے ہیں، اور مخلوق کے وہ بندے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کرتے ہیں۔ جب بندے جو ہے یوں مانگتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو وہ بندے پسند آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں، پھر اللہ کی ساری مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے پرندے، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے اس بندے کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا جو ہے پیکیج اس کو مل جاتا ہے، اس کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ پرسکون ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی سکون والی زندگی، عبادت والی زندگی، اپنی یاد والی زندگی عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔